اللہ کی توحید کی بات آئے کہ اے بھائی، اے قبر پہ سجدہ کرنے والے، محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تعلیم نہیں دی۔ اے قبروں کے لیے ذبح کرنے والے، امام کائنات نے اس کی تعلیم نہیں دی۔ اے قبروں پہ میلے لگانے والے، پیارے حبیب نے اس کی تعلیم نہیں دی۔ ہر گروہ کا یہ دعویٰ ہے، قبر پوج رہا ہے جنت کا دعوے دار، آگ کے اوپر چل کے ماتم کر رہا ہے جنت کا دعوے دار، پیروں کے سامنے سجدے کر رہا ہے جنت کا دعوے دار، حدیث رسول کو ٹھوکر مار کے اپنے امام کی بات کو سینے سے لگا رہا ہے جنت کا دعوے دار، غیر اللہ کی سے مدد کا سوال کرنے والے اہل حدیث کی دلیل کو نہیں توڑ سکتے کہ تم یا علی مدد یا جیلانی مدد یا بابا جی مدد کے دعوے دار نہ قرآن سے اس کی دلیل پیش کر سکتے ہو، نہ فرمان محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کی دلیل پیش کر سکتے ہو۔ اگر آپ پہلی مرتبہ ہماری چینل پر تشریف لائے ہیں تو آپ کا خیر مقدم کرتے ہیں، پلیز سبسکرائب کر لیجئے۔ مسلمان کہیں تو کفار کے حملوں کی زد میں ہے، مسلمان کہیں تو یہود و نصارہ سے مار کھا رہا ہے، لیکن یہ ظاہری دشمن ہے جن کو انسان پہچان لیتا ہے اور بچنے کی کوشش کرتا ہے، لیکن جو اسلام کا لباس پہن کر آئے، اسلام کے چولے میں آئے، اسلام کا نام لیتے ہوئے آئے، زبان سے لا الہ الا اللہ کا اقرار کرتے ہوئے آئے، اور پھر اللہ کی توحید کو چھوڑ کر قبروں کی پوجا کریں، غیر اللہ کی پوجا کریں، نظر و نیاز کا مرکز، رکوع اور سجود کا مرکز وہ ان پیروں، فقیروں اور بزرگوں کو سمجھے اور نام اسلام کا لے، زبان کلمہ پڑھتی ہوئی نہ تھکے، ہاتھ تسبیح کے دانے گراتے ہوئے نہ تھکے، تو یہ وہ دشمن ہے جو اہل اسلام کو اسلام کے اندر داخل ہو کے ہلاک کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ اسلام کے نام پر ہندوازم کی تعلیم، نام اسلام کا، نام مسلمانوں کا، نام قرآن و حدیث کا، اور عمل بول بول کر کہتا ہے کہ یہ عمل محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کا عمل نہیں ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دھرتی کو غیر اللہ کی پوجا سے پاک کیا، بتوں کی عبادت سے پاک کیا، اور آج اسی نبی کے امتی ہونے کے دعوے دار اللہ کی عبادت کے ساتھ ساتھ قبروں پہ سجدہ کرتے ہیں، ان کا طواف کرتے ہیں، غیر اللہ کے لیے نظر و نیاز دیتے ہیں اور اس کو عمل اسلام کا قرار دیتے ہیں۔ یہ بڑوں کا حال ہے، اور اگر عوام الناس سے بات کی جائے، عام پبلک سے بات کی جائے، ان کا جواب بھی بڑا عجیب ہوتا ہے۔ وہ کہتے ہیں مولوی صاحب ہمیں تو پتا نہیں ہے، وہ بھی قرآن پڑھتا ہے، آپ بھی قرآن پڑھتے ہو، آپ بھی اسلام کا نام لیتے ہو، وہ بھی اسلام کا نام لیتا ہے، ہم کدھر جائیں؟ ہم تو مارے گئے۔ یہ مولویوں کی لڑائی میں ہمارا بیڑا غرق ہو گیا ہے۔ یہ مولوی بھی تبلیغ کرنے سے پہلے قرآن کھول کے رکھتا ہے، وہ مولوی بھی تبلیغ کرنے سے پہلے قرآن کھول کے رکھتا ہے۔ اس کے درس میں جاؤ یہ بھی قرآن پڑھ کے سناتا ہے، اس کے درس میں جاؤ وہ بھی قرآن پڑھ کے سناتا ہے۔ ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے، ہمارے پاس فرصت نہیں ہے، ہم آپ کی لڑائی کے درمیان ماریں گے۔ دین سے دور رہنے کا بہانہ شیطان نے عوام الناس کو یہ سکھا دیا کہ یہ ادھر بھی اللہ رسول کا نام ہے، ادھر بھی اللہ رسول کا نام ہے، لہذا ہر کسی کو چھوڑ دو، جو جہاں لگا ہے ٹھیک لگا ہے، 5 وقت کی نماز پڑھو، اللہ اللہ خیر سلا، بس اس سے زیادہ پھٹیک اپنے گلے ڈالنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اسلام کی جب بات آئے، اللہ کی توحید کی بات آئے کہ اے بھائی، اے قبر پہ سجدہ کرنے والے، محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تعلیم نہیں دی۔ اے قبروں کے لیے ذبح کرنے والے، امام کائنات نے اس کی تعلیم نہیں دی۔ اے قبروں پہ میلے لگانے والے، پیارے حبیب نے اس کی تعلیم نہیں دی۔ جب اسلام کی بات آئے، وہ کہتے ہیں مولوی صاحب آپ بھی داڑھی رکھی ہوئی، آپ نے بھی، آپ بھی مولوی صاحب ہو، فلاں بھی مولوی صاحب ہے، آپ بھی بڑی اچھی قرآن کی قرات کرتے ہیں، فلاں بھی قرآن بڑا اچھا پڑھتا ہے،
ہمیں نہیں سمجھ، ہم تو 2 رکعت نماز اندھیرا، جو حال امام کا وہی میرا، پیچھے امام کے اللہ اکبر، جو مولوی صاحب کہتے وہ ٹھیک ہے۔ ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے تحقیق کرنے کا، ہمارے پاس وقت نہیں ہے کہ ہم یہ سوچ اور وچار کریں کس کے پاس حق ہے، کون حق پہ ہے، کون نہ حق ہے، جنت کا راہی کون ہے، جہنم کا راہی کون ہے۔ ہمارے پاس وقت نہیں ہے، ہم تو بزرگوں کے پیچھے چلتے ہیں، جو بابا جی کہہ دے، جو شیخ صاحب کہہ دے، جو پیر صاحب کہہ دے، جو امام صاحب کہہ دے، بس امام صاحب کا فرما دینا ہمارے لیے حرف آخر ہے۔ ہمیں تحقیق کی ضرورت نہیں، ہمیں یہ چیک کرنے کی ضرورت نہیں کہ یہ دین محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم یا کسی اور کی بات ہے۔ کسی کو کچھ نہ کہو، اپنے مذہب کو نہ چھوڑو، غیر کے مذہب کو نہ چھیڑو، بلکہ دوستوں کے اندر یہ قانون پاس ہوتا ہے، کہیں دوستی ہو، گروپ ہو، تو جہاں دوستی کی باتیں ہوں بڑے ہنسی خوشی کریں گے، گاؤں کی باتیں ہوں بڑے اچھی کریں گے، کرکٹ کی باتیں ہوں بڑے مزے لے لے کے سنیں گے، جہاں بات اسلام کی آتی ہے چپ 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 اسلام کی بات نہیں کرنی، کیونکہ ہماری دوستی میں یہ سینہ پیٹنے والا ہے، یہ قبر پوجنے والا ہے، یہ گھوڑا پوجنے والا ہے، اور یہ مولوی صاحب بھی ہے، لہذا اگر اسلام کی بات ہوگی ہمارا گروپ ٹوٹ جائے گا، ہماری دوستی ٹوٹ جائے گی، ہمارا تعلق ختم ہو جائے گا۔ لہذا ہماری مجلس میں اللہ رسول کی بات نہ کرو، جس کا جو عقیدہ ہے، ہر بندہ اپنے عقیدے میں آزاد ہے، ہر بندہ اللہ کا غلام ہے، ہر بندہ اللہ کے حکموں کا پابند ہے۔ یہاں پر آزاد وہی ہے جو قرآن اور حدیث کو اپناتا ہے، اللہ کی دی ہوئی آزادی میں چلتا ہے۔ اللہ کی دی ہوئی آزادی سے باہر نکل کر اور کوئی اپنی مرضی کے عقیدے بنائے تو یہاں تو محمد کریم کو بھی اجازت نہیں اپنی مرضی کرنے کی، مجھے اور آپ کو کیسے اجازت ہے؟ میرے امام اور میرے آقا، میرے قائد اور میرے نبی امام الانبیاء محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا آج کے بعد شہد نہیں کھاؤں گا۔ مرضی چلی ان کی، فوراً آسمان والے نے قرآن اتار دیا، لِمَ تُحَرِّمُ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكَ، اللہ جس کو حلال کرے آپ حرام کرنے والے کون ہیں؟ یہاں مردی صرف خالق کائنات کی چلتی ہے، مخلوق اللہ کے حکموں کے تابع۔ فرمایا 70 جہنم میں گئے، 1 جنت میں۔ عیسائیوں کے 72 ہوئے، 71 جہنم میں گئے، 71 جہنم میں گئے اور 1 جنت میں گیا۔ فرمایا میری امت کے 73 ہوں گے۔ یہ بات کسی مولوی صاحب کی نہیں، شیخ صاحب کی نہیں، پیر صاحب کی نہیں، حضرت کی نہیں، چودھری کی نہیں، یہ بات اس کی ہے جو کلام کرتا ہی تب ہے جب عرش والا چاہتا ہے، محمد الرسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى، شریعت کی بات بتاتے ہوئے امام الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی وحی سے بولتے ہیں۔ وہ فرماتے ہیں میری امت کے 73 فرقے ہوں گے، اور اگلا جملہ سننا، فرمایا سب جہنم میں جائیں گے، صرف 1 جنت میں جائیں گے۔ یہ قانون مجھے اور آپ کو جنت میں نہیں لے جا سکتا، جو جہاں لگا ہے ٹھیک لگا ہے، کسی کو نہ چھیڑیے۔ آخر ان کے پاس بھی تو مولوی ہے نا، آخر ان کے ہاں بھی تو بڑے بڑے علماء ہیں، آخر ان کے پاس بھی تو بڑی بڑی کتابیں ہیں، آخر وہ جو بولتے ہیں تو کہیں نہ کہیں تو ہوگا۔ ایک تو 4 مذہب ہے نا، ایک 5واں مذہب ہوگا جس کی کوئی دلیل نہ ملے تو جواب میں کیا ملتا ہے؟ اجی آپ کو نہیں پتا، آخر مولوی صاحب نے کہا تو کہیں نہ کہیں تو ہوگا۔ اس کہیں نہ کہیں تو ہوگا نے امت کو برباد کر کے رکھ دیا۔ آپ نے فرمایا 72 میری امت کے فرقے، 72 نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے فرقے جہنم میں اور 1 جنت میں۔ صحابہ کرام فوراً پوچھتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، سوال ان کا نہیں ہے جو جہنم میں جائیں گے، اے حبیب وہ جو 1 جنت میں جانے والے ہیں وہ کون سے ہیں؟ ان کو چھوڑ دیجئے جو جہنم کی راہ کے راہی ہیں، ہمیں صرف وہ 1 بتا دیجئے جو اللہ کی جنت میں داخل ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اب جنتی جماعت، جنتی گروہ، جنتی پارٹی کا تعارف کروایا۔ فرمایا ما انا علیہ واصحابی اليوم۔ اب ہر بندہ کلمہ پڑھنے والا دعوے دار ہے،
میں جنتی، میں جنتی، میں جنتی، میں جنتی، جس مولوی کو سن لو، کیوں ٹیلی ویژن کھول لو تو وہ جنت کے ٹھیکیدار، سینہ پیٹنے والوں کا چینل کھول لو وہ کہے گا تم مسلمان ہو ہم مومن ہیں، اصل تو ہم ہیں، تم تو بعد میں ہو۔ ہر بندے کا یہ دعویٰ ہے، ہر فرقے کا یہ دعویٰ ہے، ہر گروہ کا یہ دعویٰ ہے، قبر پوچھ رہا ہے جنت کا دعوے دار، آگ کے اوپر چل کے ماتم کر رہا ہے جنت کا دعوے دار، پیروں کے سامنے سجدے کر رہا ہے جنت کا دعوے دار، حدیث رسول کو ٹھوکر مار کے اپنے امام کی بات کو سینے سے لگا رہا ہے جنت کا دعوے دار۔ لیکن محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر میرے ماں باپ قربان ہو جائیں، امام الانبیاء نے ہمیں درمیان میں لٹکا ہوا نہیں چھوڑا، ہمارے ہاتھ میں ترازو دے دیا، ہمارے ہاتھ میں پیمانہ دے دیا، فرمایا ما انا علیہ واصحابی اليوم، آج جس پر میں اور میرے صحابہ ہیں یہ جنت والے۔ اب فرقہ ناجیہ غالب رہنے والی جماعت، صحیح بخاری کی حدیث، صحیح مسلم کی حدیث، ہر دور کے اندر یہ حق کے ساتھ غالب رہیں گے۔ جائیے قبروں کو پوجنے والے اسلام کے دعوے دار ہیں، لیکن اہل حدیث کی دلیل کو وہ نہیں توڑ سکتے۔ اہل حدیث کی دلیل یہ ہے کہ اس عمل کا حکم نہ کتاب اللہ میں ہے نہ سنت رسول اللہ میں صلی اللہ علیہ وسلم۔ غیر اللہ کی سے مدد کا سوال کرنے والے اہل حدیث کی دلیل کو نہیں توڑ سکتے کہ تم یا علی مدد یا جیلانی مدد یا بابا جی مدد کے دعوے دار نہ قرآن سے اس کی دلیل پیش کر سکتے ہو، نہ فرمان محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کی دلیل پیش کر سکتے ہو۔ حق پر وہی ہے جو صحابہ کے منہج پر قائم رہا، اور صحابہ کا منہج اس حدیث کی تشریح بیان کرتے ہوئے محدثین بیان کرتے ہیں، سنیے احمد ابن حنبل رحمت اللہ علیہ، امام اہل سنت، جو نبی کی حدیث پر ایک حدیث کا سوال کرتے ہوئے بادشاہوں سے درے کھاتے ہیں۔ بادشاہ کہتا ہے یہ قرآن اللہ کا کلام نہیں، اللہ کی صفت نہیں، یہ اللہ کی مخلوق ہے۔ امام احمد ابن حنبل رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں اگر مجھ سے یہ منوانا ہے کہ قرآن اللہ کا کلام، اللہ کی صفت نہیں بلکہ اللہ کی مخلوق ہے، محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث پیش کر دیں۔ انہوں نے کہا حدیث رسول تو نہیں ہے، بادشاہ کا آرڈر ہے۔ کہا پھر امام احمد کی گردن کٹ سکتی ہے، حدیث رسول کے خلاف فتویٰ نہیں دے سکتی۔ یہ امام احمد ابن حنبل اس حدیث کی تشریح بیان کرتے فرماتے ہیں ان لم یکون اہل الحدیث فلا ادری من ہم، اگر اس حدیث کے مصداق کہ ایک جماعت ہر دور میں حق کے ساتھ غالب رہے گی، اگر اس کا مصداق اہل الحدیث نہیں، امام احمد ابن حنبل کہتے ہیں پھر میں جانتا ہی نہیں کہ وہ جماعت ہے کون سی۔